بابر کے وفادار علی قلی نے ایک توپ تیار کی جو 600 فٹ تک گولہ پھینک سکتی تھی۔ بابر نے خوش ہو کر علی قلی کو ہیروں سے جڑا ایک خنجر اور شاہی لباس بھی تحفے میں دیا۔ چنانچہ ایک کتے اور 2 چیلوں کو یہ کھانا کھلایا گیا اور یہ سارے جانور بیمار تو ہوئے لیکن زندہ بچ گئے۔ بابر بھی زندہ بچ نکلا اور زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے مختلف جڑی بوٹیاں دودھ کے ساتھ استعمال کرتا رہا۔ تفتیش کے بعد زہر دینے کی سازش میں باورچی سمیت 2 مردوں اور 2 عورتوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک مرد کے ٹکڑے کروا دیے گئے، باورچی کی کھال کھنچوا دی گئی، ایک عورت کو گولی مار دی گئی اور دوسری کو ہاتھی کے پیروں تلے کچل دیا گیا۔ لودھی کی ماں کو بابر بوا کہتا تھا، یعنی اپنی والدہ کا درجہ دیتا تھا، لیکن اپنے قتل کی سازش کے بعد اس نے اس خاتون کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اسے قید کر دیا، جبکہ ابراہیم لودھی کے باقی خاندان کو کابل بھیج دیا، جہاں بابر کا بیٹا کامران مرزا اپنے باپ کی غیر موجودگی میں حکومت چلا رہا تھا۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم لودھی کی ماں نے بعد میں دریا میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔ بہرحال ان سب کے باوجود بابر شہنشاہ بن چکا تھا۔ یہ وہی بابر تھا جسے فرغانہ سے نکلنے کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ دشمن سے بچنے کے لیے گنتی کے چند وفاداروں کے ساتھ جنگلوں میں چھپنا پڑا تھا۔ اب وہی بابر ہندوستان کا شہنشاہ بن چکا تھا۔ لیکن تخت حاصل کرنا ایک کام ہے اور اس پر کنٹرول برقرار رکھنا دوسرا کام۔ بابر کو بھی اپنی سلطنت برقرار رکھنے کے لیے مزید خون بہانا پڑا۔ ہوا یوں کہ راجپوتوں کے علاقے میواڑ کا رانا سانگا، جس نے خود بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی، اب وہ بابر کی حکومت تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اصل میں رانا سانگا نے یہ سمجھا تھا کہ بابر بھی اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح ہندوستان میں صرف لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا اور رانا سانگا اپنی سلطنت کو پھیلا لے گا۔ اس نے بابر سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ابراہیم لودھی سے لڑائی کے وقت وہ بھی بابر کی مدد کرے گا، لیکن آخر میں بابر کو اکیلے ہی ابراہیم لودھی سے لڑنا پڑا تھا اور راجا سانگا اپنے علاقے میں ہی موجود رہا۔ اس لیے بابر رانا سانگا کو بدعہد سمجھتا تھا۔ ابراہیم لودھی کو ہرانے کے بعد جب بابر نے ہندوستان میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا تو رانا سانگا اس سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے ارد گرد کے راجپوت راجاؤں کو جمع کیا اور ایک بڑا لشکر تیار کر لیا، حتیٰ کہ لودھی خاندان کے کئی پرانے وفادار افغان امراء بھی راجپوتوں سے مل گئے۔ جب بابر کو پتہ چلا تو اس نے رانا سانگا سے مقابلے کے لیے نئی توپیں تیار کرنے کا حکم دیا۔ بابر کے وفادار علی قلی نے رانا سانگا کا بھی ٹائم ہوا چاہتا ہے 600 فٹ تک گولہ پھینک سکتی تھی۔ بابر نے خوش ہو کر علی قلی کو ہیروں سے جڑا ایک خنجر اور شاہی لباس بھی تحفے میں دیا۔ اب بابر راجپوتوں سے مقابلے کے لیے نکلا تو اس کے پاس 50 توپیں اور ایک زبردست لشکر موجود تھا، لیکن ایک موقع پر ایک نجومی نے یہ اعلان کر دیا کہ مریخ سیارہ، جو کہ علم نجوم میں جنگ کا ستارہ سمجھا جاتا ہے، وہ مغرب میں ہے، یعنی یہ بابر کی فوج کے لیے برا شگون ہے۔ بابر کی فوج نے یہ سنا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن اس موقع پر بابر نے ایک حیرت انگیز اعلان کیا۔ ظہیر الدین بابر شراب نوشی کا عادی تھا، لیکن اس نے منت مانی کہ اگر وہ جنگ جیت گیا تو شراب سے توبہ کر لے گا اور داڑھی بھی نہیں منڈائے گا۔ اس نے اپنی فوج کو حوصلہ دینے کے لیے اسی وقت شراب کے برتن توڑ دیے۔ مغل فوج کے پاس شراب سے لدے ہوئے اونٹوں کی قطاریں موجود تھیں۔ بابر نے اس ساری شراب میں نمک ڈلوا کر اس کا سرکہ بنوا دیا۔ بابر نے یہ منت بھی مانی کہ اگر وہ رانا سانگا سے جیت گیا تو اپنی سلطنت میں مسلمانوں پر سارے ٹیکس معاف کر دے گا۔ بابر کی فوج دشمن کی زیادہ تعداد سے بھی خوفزدہ تھی، اس لیے بابر نے اپنی فوج کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میدان جنگ میں دشمن کو دیکھ کر منہ مت موڑنا۔ بابر اپنی تقریر اور شراب کو ضائع کر کے اپنی فوج کے مورال کو بڑھانے میں کامیاب ہو گیا۔ آگرہ سے 60 کلومیٹر دور راجستھان میں ایک علاقہ ہے خانوا۔ یہ آج کل راجستھان کے بھرت پور ضلع کا حصہ ہے۔ بابر اور رانا سانگا کی فوجیں اسی میدان میں آمنے سامنے آئیں۔ یہاں بابر نے ایک بار پھر پانی پت والی ٹیکنیک استعمال کی۔ اس نے چھکڑوں کو زنجیروں سے باندھ کر فوج کے درمیانی حصے یا قلب لشکر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کے پیچھے تیر انداز اور بندوق بردار تعینات کیے، ان کے پیچھے توپیں لگائیں، فوج کے دائیں اور بائیں حصوں کی حفاظت کے لیے خندقیں کھدوا دیں۔
ٹھیک ہے۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی تو ایک بار پھر بابر کی فوج نے بڑی آسانی سے دشمن کو گھیرے میں لے لیا۔ رانا سانگا کے کچھ اتحادی بھی بابر سے مل گئے اور بابر نے یہ جنگ بآسانی جیت لی۔ رانا سانگا جنگ میں زخمی ہو کر واپس میواڑ چلا گیا۔ اس علاقے میں پانی اور خوراک کی سپلائی کے بغیر جنگ بہت مشکل تھی، اس لیے بابر نے بھی رانا سانگا کا پیچھا نہیں کیا اور آگرہ لوٹ گیا۔ رانا سانگا اپنے علاقے میں واپس تو آ گیا لیکن دل میں بدلہ لینے کا منصوبہ بناتا رہا۔ مگر اپنی شکست کے اگلے ہی برس اچانک اس کی موت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے اس کے اپنے ہی سرداروں نے زہر دے دیا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بابر سے بدلہ لینے کی کوشش راجپوتوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال رانا سانگا کی موت سے بابر کے راستے کا ایک بڑا کانٹا ہٹ گیا تھا۔ وہ بے فکر ہو کر ہندوستان پر حکومت کرنے لگا، لیکن صرف 2 سال بعد 1530 میں 47 برس کے ظہیر الدین بابر کی بھی موت ہو گئی۔ بابر کی کافی موت جلدی سے ڈیتھ ہے یہ۔ حیرت انگیز واقعہ منسوب ہے۔ کہتے ہیں بابر کا بیٹا اور ولی عہد ہمایوں بری طرح بیمار ہو گیا تھا۔ بابر پریشانی کی حالت میں بیٹے کے بستر کے گرد چکر لگاتا رہا اور دعا کرتا رہا کہ اے خدا میری زندگی کے بدلے میرے بیٹے کی زندگی بخش دے۔ حیرت انگیز طور پر ہمایوں صحت یاب ہو گیا اور بابر بیمار ہو گیا۔ اسی بیماری کی حالت میں وہ انتقال کر گیا۔ بابر کی میت کو اس کی وصیت کے مطابق کابل لے جا کر دفن کیا گیا۔ جس باغ میں بابر کا مقبرہ ہے اسے باغ بابر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بابر کی آبائی ریاست فرغانہ جو اب ازبکستان کا حصہ ہے، اس ریاست کے پرانے دارالحکومت اندجان شہر میں ایک چوک ہے جسے ناوئی چوک کہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ چوک بابر چوک کہلاتا تھا۔ بابر دوسرے فاتحین کی طرح ظالم تھا یا رحم دل، اس بارے میں آج بھی بحث جاری ہے۔ بابر نے تذکرہ بابری میں تو ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان پر حملے کے دوران کچھ لوگوں نے لوٹ مار کی اور غریبوں کے مویشی چھین لیے، جس پر بابر نے لوٹ مار کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں اور کچھ کو سزائے موت بھی دی۔ لیکن بابر نے خود ہی ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ ہندوستان پر حملے کے دوران بہت سے افغانی حملہ آور جنہیں اس کی فوج نے قیدی بنا لیا تھا، بابر کے حکم پر ان کے سر کاٹ کر مینار بنائے گئے۔ ایسے ہی مینار پانی پت کی لڑائی اور رانا سانگا سے لڑائیوں کے وقت بھی بنائے جانے کی کہانیاں مشہور ہیں۔ یہی نہیں، ظاہر سی بات ہے نسل تو منگولوں والی ہے۔ اس نے سکھوں کے پہلے گرو بابا نانک جی کو جیل میں قید کر کے چکی پیسنے پر مجبور کیا تھا۔ گجرانوالہ کے قریب احمدآباد میں گردوارہ چکی صاحب اسی جگہ پر قائم ہے جہاں بابا گرو نانک جی کو قید کیا گیا تھا۔ بابا گرو نانک جی نے بابر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت ظالم تھا، یہاں تک کہ اس کے حملے کے بعد مسلمان بھی اس مشکل گھڑی سے نجات کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ظہیر الدین بابر اپنی آبائی سلطنت فرغانہ تو واپس نہیں لے سکا، لیکن افغانستان اور ہندوستان میں اس نے ایک ایسی سلطنت ضرور قائم کر لی جس نے تاریخ میں مغلیہ سلطنت کے نام سے اپنا سکہ جمایا، جس کی یادگاریں پاکستان اور بھارت میں تاریخی قلعوں اور مساجد کی شکل میں پھیلی، بہت بڑی اور بہت لمبے عرصے پہ پھیلی ہوئی بھی تھی، جسے بابر کے سپاہیوں نے 1528 میں تعمیر کیا تھا، جیسا کہ اس وقت اور بہت سی مساجد اور قلعے بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ بابر کو بھی شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ جگہ ہندوؤں کے لیے مقدس ہے۔ بابر کی موت کے 300 سال بعد تک بھی کسی نے اس پر اعتراض نہیں اٹھایا تھا، لیکن پھر 19ویں صدی میں ایک ہندو گروہ نے دعویٰ کر دیا کہ بابری مسجد جس جگہ ہے وہاں کبھی رام مندر ہوتا تھا اور یہیں ہندو دیوتا رام پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بابری مسجد اسی مندر کے ملبے پر بنائی گئی ہے، اس لیے مسجد کو گرا کر رام مندر تعمیر کیا جائے۔ مسلمان اس دعوے کو مسترد کرتے رہے۔ 1853 میں مسجد کے حوالے سے پہلی بار فسادات ہوئے۔ ان واقعات کو 100 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد 1992 میں ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد شہید کر دی، جس کے نتیجے میں ہونے والے فسادات میں 2000 سے زائد لوگ مارے گئے۔ یہ تنازع آج تک حل نہیں ہو سکا۔ وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو تاریخ کے تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کافی ہی ایک بریفلی اس نے مغل شہنشاہ، سب سے پہلے جو شہنشاہ ہیں بلکہ بانی مغل سلطنت ظہیر الدین بابر کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ ازبکستان کے شہر سمرقند سے اور بخارا سے چلتے ہوئے آتے آتے افغانستان میں انہوں نے حکومت قائم کی، اور پھر وہاں سے وہ دلی آئے اور وہاں پہ اس وقت ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، اس کو ختم کیا، اس کو پانی پت کی پہلی جنگ میں ہرایا اور اپنی جو مغل سلطنت ہے اس کی داغ بیل ڈالی۔
پھر اس کے بعد ان کی حکومت چلتی گئی اور اس کے بعد ہمایوں آیا, اکبر آیا, شاہ جہاں, اورنگزیب, اور یہ سارے چلتے چلتے آخر میں بہادر شاہ ظفر تک یہ تقریباً 1000 سال کی حکومت چلی. یہاں پہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ شاید یہ اسلامی حکومت تھی. ایسا بالکل نہیں تھا. یہ مکمل طور پر ایک غیر اسلامی اور غیر شرعی, اور اس سے بھی بڑھ کر اگر میں بات کروں صرف دولت کے لیے حکومت بنائی گئی تھی. ان کے کاموں میں, ان کی حکومت میں سوائے اولیاء اکرام کی محنتوں کے, ان کے حکمرانوں کی طرف سے سوائے اورنگزیب کے اس نے تھوڑا سا کام کیا تھا اسلام پہ, باقی کسی نے بھی اسلام کے اوپر دھیان نہیں دیا. انہوں نے مکمل طور پر اپنے خاندان کو ترجیح دی, خوب عیش و عشرت کی, اور خاص طور پر جب مسلمانوں کو ان کی ضرورت تھی انہوں نے انفیکٹ خلافت عثمانیہ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. مغل امپائر الگ چلتی تھی, خلافت عثمانیہ الگ تھی, اور آخری دنوں میں جب مسلمانوں کی ان کی ضرورت تھی, جب دنیا بھر اتنی ایڈوانس ہو رہے تھے, دنیا بھر میں آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی, ہندو ایکٹیو ہو رہے تھے انڈیا کے اندر, اور اس کے علاوہ سکھوں کی حکومتیں بن رہی تھیں, اور وہاں سے دنیا جہاں ایڈوانس ہو رہی تھی, انہوں نے پھر بھی اپنے محل, اپنی عیش و عشرت پہ دھیان دیا, جبکہ مسلمانوں کے لیے یا ایون انڈینز کے لیے, وہاں کے ہندوستانیوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا. نہ ان کو کوئی یونیورسٹیز یا کوئی تعلیمی ادارے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ان کے دور کے اندر. سو دے مائٹ بی اے گڈ لیڈر بٹ دے ور ناٹ مسلم لیڈرز ایٹ آل. سیکنڈلی, جہاں تک اس نے بابری مسجد کی بات کی ہے تو ہندوؤں نے اس کے اوپر, کیونکہ اب یہ مسئلہ, کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی پرانی ہے جس کے اوپر ہم نے ابھی ریئیکٹ کیا ہے, لیکن اب جب میں اس ویڈیو پہ ریئیکٹ کر رہا ہوں تو اس کے اوپر کورٹ کا ڈیسیژن بھی آ چکا ہے, اور وہاں پہ اب باقاعدہ رام مندر بن بھی گیا ہے. اور چونکہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ ہندوؤں کی لاجیکل تھا, اگر آپ تھوڑا سا ان بائس ہو کر اور اس کو دونوں تناظر سے تولیں, تو آج بھی جب آپ بابری مسجد کے جب یہ کیس چلا تھا تو اس کی بنیادوں کے اندر واقعی ہندوؤں کی چیزیں اور ان کے جو ایک بت ہیں شیو, ان کی شیولنگ بھی نکلی تھی, اور یہ اس وقت ہوتا تھا, عام کلچر تھا. کئی ایسے ٹیمپلز کے اوپر ہم نے اس وقت کے مغلوں نے مسجدیں بنائی ہیں, کوئی ایک واحد مسجد نہیں ایسی انڈیا کے اندر, اور ایون ہمارے ملک کے اندر بھی کئی ہم نے بدھ مت کے اور ہندوؤں کے مندر توڑ کے مسجدیں بنائی ہیں. ایون آپ کو سیالکوٹ کے اندر اور سندھ میں ایسے کئی مندر ملیں گے جہاں پہ, ایون پشاور میں ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا جہاں پہ ایک ہندوؤں کا مندر تھا اور اب وہ ایک مدرسہ بن چکا ہے, جو کہ میری نظر میں بہت غلط ہے. انلیس اور انٹل اگر اس علاقے میں کوئی ہندو نہیں رہ رہا پھر تو وہ بلڈنگ خالی ہے, آپ وہاں پہ جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر مسلمانوں کے علاقے میں ہندو اور باقی غیر اسلامی مذہب رہ رہے ہیں تو وہ چیز ان کے حوالے کر دینی چاہیے. یہاں کے جو ہندوز تھے ان کو ہم ان کے مندر سے الاٹ کر دینے چاہیے تھے. اور اگر واقعی ہی بابر نے بابری مسجد رام مندر کے اوپر بنائی تھی, جو کہ بعد میں پروف بھی ہوئی ہے, تو یہ بننا غلط تھا. البتہ اس کا بہتر حل یہ تھا کہ وہ بابری مسجد رہنے دی جاتی اور اس کے آس پاس ہی کہیں پہ رام مندر بنا دیا جاتا, کیونکہ مسلمانوں کی ایک مسجد ہے, اس کا تقدس ہے, اس کی اپنی عزت ہے, اور مسلمانوں کے لیے یہ عزت کا معاملہ ہے کہ ان کی اس طریقے سے 1992 میں جس طریقے سے دہشت گردی کے ساتھ ہندوؤں نے ہماری مسجد کو شہید کیا, یہ بہت غلط ہوا. اس کا یہ طریقہ نہیں تھا, اور باقی مسلمانوں کی طرف سے بھی غلط ہوا کہ انہوں نے تعمیر ہی کیوں کیا. تو دیٹس تھنگ. اور بہرحال یہ اب ہسٹری کا حصہ ہے, اور کس طریقے سے مغل چلتے آج جہاں تک پہنچے ہیں کہ اس کے بعد, ان کے جانے کے بعد انگریزوں کی حکومت ہوئی, اور انگریزوں کے بعد مسلمانوں نے اپنا ملک الگ تعمیر کر لیا, الگ بنا لیا. پاکستان اور بنگلہ دیش دو الگ ملک نکلے انڈیا سے, اور اب یہ آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. سو دیٹ واز دا ویڈیو, دیٹ واز ریئلی نائس انفارمیٹیو ویڈیو. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو گیو اٹ اے تھمز ایز ویل, اور ان کی چینل کو بھی آپ جائیں سبسکرائب کریں. میں نے اس ویڈیو کا اوریجنل جو ویڈیو کا لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے, سو یو کین گو اینڈ چیک. So thank you so much for watching this video. اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.